اور اس کے نتیجے میں پھر میں سمجھتا ہوں جو نوڈیرو میں آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کہا، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ چاروں صوبوں کی زنجیر اور وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ خدا را پنجابی اور سندھی کا تفرقہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ تیسرے سندھی وزیر اعظم کی پنجاب سے لاش جا رہی تھی۔ لیاقت علی خان پہلے شہید ہوئے، وہ بھی لیاقت باغ سے ان کا جو ہے پنجاب سے گئے، شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی پنڈی سے ان کی لاش گئی، ان کا بھی جسد خاکی جو ہے نوڈیر ہو گیا، اور تیسری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، جن کا پھر وہی پنڈی سے جو ہے پنجاب سے یعنی سندھ میں ان کا بھی جسد خاکی آپ بچپن سے ہی آئیڈیلسٹک ہیں؟ دیکھیں میرا خیال میں تو ہر بندہ جو ہے بچپن میں آئیڈیلسٹک ہوتا ہے، آئیڈیلزم تو آپ کے اندر رچی بسی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ بعض لوگوں کو مواقع ملتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں۔ میں اس لفظ کو بدل دوں اگر آپ اجازت دیں؟ ضرور۔ آپ بچپن سے رومانویت پسند ہیں؟ دیکھیں وہ بھی کوئی انسان ہے جو رومانویت جس کے اندر نہ ہو، اور وہ بھی کوئی انسان ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو یہ نہ سوچتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر یہ ایسی جو حسین چیزیں ہیں، میرا تو نام بھی لطیف ہے، اور لطیف تو خیر لطافت ہی ہوں، لطافت کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ پنجاب آپ کا صوبہ ہے، آپ اس کے گورنر ہیں، یہاں کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، اور میں نے اس بارے میں بہت سارے خطوط بھی لکھے ہیں، وزیر اعلیٰ کو بھی لکھے ہیں آرٹیکل 131 میں، کیونکہ وہ پابند ہیں کہ مجھے تمام ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں پنجاب میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام کا باسی ہے یہ، اور اس لیے یہ بالکل اس کی لیکن گورنر صاحب اس میں اگر ایک بالکل اور پرسپیکٹو آپ دیکھیں تو 14 اگست کو جو اسلام آباد میں جو پرچم کشائی کی گئی وہ ایک عمارت کے اندر کی گئی، جبکہ سی ایم پنجاب جو ہیں وہ حضوری باغ گھومتے پھرتے رہے، پھر سمن آباد چلے گئے، تو اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو پھر تو پنجاب کے اندر بڑا پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر تو بڑا پیسفل ہے۔ دیکھیں 1000 سے زیادہ ایک سال میں قتل ہوئے، اور اگر ڈکیتیاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے جتنا گراف یہاں ڈکیتیوں کا ہے، اور پھر جو اغوا برائے تاوان کی ہیں وہ میرا پیش رو جو سلمان تاثیر تھے، اس کا بیٹا شہباز تاثیر، آج تک وہ جو ہے دن دہاڑے اسے گلبرگ سے اٹھایا گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں۔ وارن وائنسٹن کو ماڈل ٹاؤن سے اٹھایا گیا، پتہ نہیں ہے اس کا، اور بے بہا میں فیصل آباد میں گیا تو انڈسٹریلسٹ بیچارے انہوں نے بھی اتنی شکایات کی، انہوں نے کہا جی ہم تو اس خوف سے نہیں جا کے پولیس کو اطلاع لیکن یہ سارا کچھ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے نا سر؟ نہیں، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، میں آپ کو سر اسی ڈر کی وجہ سے یا کیا اسی خوف کی وجہ سے جو ہندو فورس مائگریشن کے ابھی ایک نئی خبر چلی ہے، سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اس پہ رد عمل آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پھر میں یہی عرض کروں گا کہ جب آپ اس طرح کی یہ ویسے بہت اچھی بات ہے، آگہی دیجیے گا، یہ خبریں دینا اور عوام کو آگاہ رکھنا، یہ ہم نے 18ویں ترمیم میں بنیادی حق کے طور پر مندرج کیا ہے، اور چوتھے ستون کی حیثیت سے آپ کا بالکل حق بنتا ہے، لیکن خدا را تھوڑا سا آپ ذرا دھیان کیجئے گا کہ کہیں آپ اس طرح کی تنقید کرتے ہوئے ریاست کا نقصان تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا تاثر جو ہے بین الاقوامی طور پر بڑا ہمارے خلاف کیا ہے ریاست کے، پاکستان کے۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنے یہاں ہندو آتے ہیں یاتری اپنا ہمارے سکھاتے ہیں، کتنے زیادہ سکھاتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، یا کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ان پر تشدد کی وجہ سے؟ آپ نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے اور ایک خبر چھپی تو جب انٹیریئر منسٹر نے ان سے کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنی عبادات کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے سما ٹیلی ویژن نے اس کی کلیئرفیکیشن دی سر، بہت اچھا بہت اچھا۔ سر ایک سوال بڑا تلخ سوال ہے سر، اگر یہ تلخ ہو تو میں پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ تانا اور طنز کیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر خاص طور پہ کہ جب تک کا کوئی استعمال کرنے والی انرجی ہے کسی میں، آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بالکل تھرو آؤٹ کر دیتے ہو۔ میرا اشارہ جو ہے وہ بابر اعوان صاحب کی طرف ہے، اتنی خدمت کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے انہیں میر جعفر قرار دے دیا۔ میر جعفر میر صادق تو میں نے دونوں کو صحیح قرار دیا، لیکن میں اس پہ اس لیے اس بارے میں کہ وہ اب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، یہ ایسی وہ ہے جو مطلب ہے
ایک بلبلے کی طرح ابھرا تھا اور وہ اسی طرح جو ہے منہدم ہوا. خدمت اس نے اپنی ذات کی ہے, کسی کی خدمت نہیں کی ہے. اور یہ آج جو ہم قباحتیں اور یہ ہم مشکلات اور دقتیں بھگت رہے ہیں, جس میں ایک وزیر اعظم کو رخصت ہونا پڑا اور دوسرے وزیر اعظم پر تلوار لٹک رہی ہے, یہ انہی کی دین ہے, کیونکہ یہ بات جو ہے لا سیکٹری سے آگے نہیں جایا کرتی ہے. وزیر اعظم کبھی خط نہیں لکھا کرتے. وزیر اعظم کوئی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی نہیں ہے سپریم کورٹ کا, معذرت کے ساتھ. یہ تو لا سیکٹری کی حد تک ہوتا ہے. وفاق ہوتا ہی وفاقی سیکٹری وفاق ہوتی ہے. بات نہیں جانی چاہیے تھی آگے, نہیں جاتی نہیں ہے. یہ ان کی وجہ سے گئی, کیونکہ نہ تو وہ خود موصوف نے جا کے اس کو اون کرنا کیا, کیونکہ ان کی مشاورت تھی کہ آپ خط نہیں لکھ سکتے, کیونکہ استثناء ہے صدر پاکستان کو آرٹیکل 248 میں خط نہیں لکھ. اور اسی طرح سیکٹری کو جانا تھا اور جواب سپریم کورٹ نے جب بلایا, جب سیکٹری نہیں گیا, جو ان کا خاص اپنا ہی ایک منشی, سیکٹری بھی نہیں گیا وفاقی, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم چیف ایگزیکٹو کو کیوں نہ بلائیں اگر آپ کے سیکٹری بھی نہیں آتے ہیں. تو اس انداز سے ہمارے چیف ایگزیکٹو جو ہے یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بھگتنا پڑا. سر ہم نے کل اور آج ریاست اور وفاق بھگت رہی. ہم نے کل اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے ایک سوال کیا تھا کہ کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم, حضرت داؤد, حضرت آدم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم. سر آپ اپنے ہاتھوں سے ایک 25 میں سے نکالیے, کون خوش نصیب ہوگا جو کہ یہ آج کا گفٹ ہیمپر جو ہے وہ جیتے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ بتائیے گا جن کے نہیں نکلیں گے وہ مجھے کیا کہیں گے؟ سر وہ آپ کو دعائیں دیں گے. سر آپ پڑھیے پلیز. آپ کے زبان سے جو اناؤنس ہوگا نام وہ اور بات ہوگی. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھتا ہوں. اور یہ ہیں جی راز احمد, یہ فرام اسلام پورہ لاہور. ٹھیک ہو گیا سر؟ راز حضرت دیکھیں, راز احمد ہی ہے نا, کچھ مٹا ہوا سا ہے جی. راز احمد اسلام پورہ لاہور سے آپ کو یہ ہمارا گفٹ ہیمپر مل جائے گا. آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہے. اور ہمارا جو آج کا سوال ہے خواتین حضرات, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. کل 5 بجے تک جو SMS ہمیں ملیں گی اس کا بھی انشاءاللہ کل قرآن اندازی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان حضرت آدم کو تخلیق کیا, بے شک. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی کون سا بنایا؟ پہلا نبی کون سا ہے؟ پہلا آپشن حضرت موسیٰ, دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام, تیسرا حضرت آدم علیہ السلام, چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان تو حضرت آدم کو تخلیق کیا, پہلا نبی کون سا تخلیق کیا؟ سر ایک آخری 2 منٹ ہیں, ایک سوال. ہر کوئی شخص جو یہاں سے جائے گا, گورنر ہاؤس کسی کا کوئی پرماننٹ گھر تو ہے کوئی نہیں, یہاں آنا ہے اور جانا ہے. آپ کیا ایک ایسی تبدیلی کریں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ لطیف کھوسہ, سردار لطیف کھوسہ کو یاد کریں کہ یہ سردار لطیف کھوسہ کر کے گئے تھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بھی لوگوں کی شکایات ہیں جو انہوں نے اومبڈسمین کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں, میں ان کو براہ راست سماعت کرتا ہوں. اور سینکڑوں کی تعداد میں نے ان لوگوں کو سن کے ان کی نالش کو جو ہے, ان کی جو ہے ریلیف دی ہے, ملازمتیں دی ہیں, ان کی جتنی تقاضے تھے ان کے پورے کیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو بیوروکریسی تھے, جو سول سرونٹس تھے, میں نے انہیں کہا ہے خدا را آپ عوام کے خادم بن کر ان کے جو ہے معاملات کو نپٹائیے گا انصاف کے ساتھ. مان لیں گے سر؟ باہر کے کہنا, ایک بھی مان جائے, 1% بھی مان جائے تو اچھی بات ہے. میں نے کہا انصاف صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے, خدا را آپ نے بھی عوام کو انصاف دینا ہے, اور یہیں کا یہیں سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. آپ اللہ کو بھی جواب دیں. اسی طرح یونیورسٹی کے خلاف بھی جتنی اپیلیں ہوتی ہیں میں براہ راست سنتا ہوں, اور میں فری کین کو سننے کے بعد میں انصاف سے کرتا ہوں. اسی طرح میں نے ساری یونیورسٹیز میں کہا ہے کہ ان بچوں کو جو ہے آپ اونرشپ دیجئے گا, ان کو انوالو کریں, ان کو انٹریکٹ کریں, اور ساتھ ہی ان سے ایک ایک پودا لگوائیں تاکہ یہ جو ہے ایک پاکستان کے گرین پاکستان ہم بنا پائیں. کھوسہ صاحب, میں اس سے زیادہ خوبصورت اس دنیا پہ آپ کو تحفہ دے ہی نہیں سکتا. یہ قرآن حکیم ہے ڈیجیٹل, آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دلائے گا اور آپ کو سما کی یاد بھی دلائے گا. بہت نواز. میں بہت مشکور ہوں آپ کا.
کہ آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا. اور خواتین و حضرات شکریہ کے ساتھ ہمدانی صاحب کا قرآن حکیم جو ہے وہ میرے پاس ہے, انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ان کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ ایک دفعہ ایک مجلس میں ذرا دیر سے آئے, تو لوگوں نے پوچھا کہ عمر خطاب سے کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو آپ نے کہا جو میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے, میں نے پہلے اس کو دھویا, یہ گندا تھا, پھر سکایا اور پھر پہن کے آیا, مجھے آنے میں دیر ہو گئی. اللہ کرے ہمارے ہر حکمران کو اسی طرح آنے میں دیر ہو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.